تو बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वज़ीर असद उमर की, जो कि NCOC के सरबराह भी हैं, और उन्होंने कहा कि 19 साल से ज़ायद उम्र अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया है। NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं कि कल से 19 साल से ज़ायद उम्र अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन खोलने का फैसला किया गया है। अब रजिस्ट्रेशन पूरी कौम के लिए होगी जिन्हें माहिरीन सेहत ने वैक्सीन के लिए मंजूर कर लिया है। लाहौर में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। एक्सपो सेंटर में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने के लिए आ रही है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बाबर खान। बिल्कुल जी, लाहौर के 19 वैक्सीन सेंटर में इस वक्त वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त लाहौर के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद वैक्सीनेशन के लिए पहुँची हुई है। यहाँ पर 3 किस्म की वैक्सीनेशन जो की जा रही है, एस्ट्राजेनेका, साइनोवैक और साइनोफार्म। साइनोफार्म जो है वो दूसरी जो डोज़ है उसके तौर पर लगाई जा रही है, जबकि जो पहली डोज जिसको लगाई जानी है उसको साइनोफार्म नहीं लगाई जा रही। 30 साल से कम उम्र के अफराद है उनको भी वैक्सीनेशन की जा रही है। देखा ये जा रहा है, अब लोगों पर काफ़ी शौक पैदा हो गया है। इस वक्त जो तकरीबन इसके 4 हॉल हैं, 4 हॉल इस वक्त फुल हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इंतजाम भी बहुत अच्छे किए गए हैं जी। और मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का नैम अस्पताल का अचानक दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड्स का मरीजों की दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया और मरीजों से उनकी मुश्किलात भी सुनी। इस मौके पर डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि यहाँ मरीजों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए ज़रूरत है कि अस्पताल की सहूलियात को मज़ीद बेहतर किया जाए। इंतज़ामिया से बात हुई है कि कोशिश करेंगे कि जल्द यहाँ मज़ीद बेहतरी लाई जाए। मेडिसिन का इंस्टीट्यूट है, बहुत मरीज़ हैं, इसमें वो लोग जो किसी एक्सीडेंट या किसी और बीमारी की वजह से जिनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है वो यहाँ आते हैं। मसरूफ़ जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके जो रिसोर्सेज हैं उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। जहाँ लोग काम कर रहे हैं उनके पास वो तमाम आलाकार हों जिससे कि मरीज़ों का इलाज हो सके। तो इस सिलसिले में मैडम साहिबा जो हैं यहाँ की इंचार्ज, उनसे बात हुई है तो कुछ मज़ीद इसके लिए इम्प्रूवमेंट लाने की। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली SOPs पर अमल दरामद के मस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 59,076 टेस्ट किए गए, 2,724 नए केस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 4.61% रही। मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना ने मजीद 65 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 20,465 हो गई। शिकारपुर कच्चे के इलाके में पुलिस एहलकारों की शहादत पर वज़ीर आला मुराद अली शाह से सहाफ़ियों के तंदो तेज सवालात। मुराद अली शाह भड़क उठे, कहते हैं कि आपके जज्बात समझ सकता हूं, लेकिन उनके पीछे कोई और भी अज़ाइम होंगे। शेख रशीद के आने का मुझे या सिंध हुकूमत को इल्म नहीं, वो शिकारपुर क्यों नहीं आए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब। कहती हैं इमरान साहब अपने करप्शन केसेस की रिकवरी कर लें तो कर्जा खत्म हो सकता है। अदादो शुमार में रद्दोबदल करके मर्जी के ही नतायज हासिल हो सकते हैं। क्या ब्रॉडशीट से लिए कमीशन के पैसे सरकारी खजाने में जमा करा दिए हैं? अवाम को बताएं कि 2.5 साल में झूठे मुकदमात बनाने पर कितना पैसा खर्च हुआ। नैब न्याजी गठजोड़ का 2.5 साल में खर्चा और रिकवरी दोनों बताएं कि नैब न्याजी गठजोड़ ने जहांगीर तरीन से चीनी कमीशन की रिकवरी की। नैब न्याजी गठजोड़ ने चीनी चोरी के 500 अरब बरामद कर लिए हैं। क्या नैब न्याजी गठजोड़ ने 500 अरब की चीनी चोरी नैब ने बरामद कर ली? आज एक्निक की मीटिंग में सखर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि NHA जल्द मंसूबे के लिए कॉन्ट्रैक्टर की तलाश का काम शुरू कर देगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड भी मंसूबे की मंजूरी दे चुका है। ये मंसूबा वज़ीर आज़म के सिंध पैकेज का हिस्सा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि चौधरी निसार अली खान इलेक्शन जीतने के 3 साल बाद आज रुकने पंजाब असम्बली का हल्फ उठाएंगे। इससे पहले 24 मई को भी वो MPA का हल्फ उठाने के लिए पंजाब असम्बली गए थे, लेकिन स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और कायम मकाम स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अपने दफातर में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उनसे हल्फ नहीं लिया गया और वो बगैर हल्फ उठाए वापस आ गए थे। इस मौके पर उनका कहना था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं थे तो पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ ले लेता। रात की तारीकी में नाअहली का ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था, इसलिए हल्फ उठाने का फैसला किया।
पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ को नून लीग का मौक़िफ़ समझती है। मरियम नवाज और शाहिद हाकान अब्बासी के बयानात की कोई हैसियत नहीं है। कौम मुंतज़िर है कि मरियम नवाज कितने इस्तीफ़े स्पीकर के पास जमा कराती हैं। हमने दूसरी बार मुस्लिम लीग नून को सियासी खुदकुशी से रोका है। जानना चाहते हैं कि इसकी ख्वाहिश पर इस्तीफ़ों पर इसरार किया जा रहा था। PDM हमने बनाई है, हमें डिक्टेशन देने की कोशिश न की जाए। बजट की आमद है। जहांगीर तरीन ग्रुप के बाद तहरीक इंसाफ के हम ख्याल ग्रुप ने भी बजट में खातिर ख्वाह स्कीम्स के लिए राब्ते शुरू कर दिए। लाहौर में हम ख्याल ग्रुप के इजलास में बजट के हवाले से सिफारिशात और तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला तक पहुँचाने का फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि हम ख्याल ग्रुप के इजलास में आइंदा माली साल की बजट स्कीम्स पर गौर किया गया। रहनुमाओं ने इजलास में तरक्याती स्कीम्स शामिल न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना की ज़ेर सदारत इजलास में आमिर इनायत खान शाहानी, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, नवाब अली रज़ा खान खाकवानी शामिल थे। जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती ANP PDM में शामिल नहीं होगी। ANP रहनुमा समर बलूर ने कहा कि PDM में दरार अपने ही लोगों की वजह से पड़ी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सालिस कमेटी के जरिए कबायली अजला में अदालतें कायम कर दी हैं। हुकूमत मुतनाज़ इक़दामात के बजाय कबायली अजला की तामीर के लिए इक़दामात करे। बराह रास्त आपको लिया लिए चलते हैं, जहां वज़ीर आला पंजाब तकरीब से मुखातिब हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमान खुसूसी के तौर पर इस तकरीब का हिस्सा हैं। अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, पार्टी के अरकान, अहलियान लिया, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जनाब वज़ीर आज़म साहब का लिया आमद पर खैर मकदम करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपने हेल्थ कार्ड का आगाज़ ज़िला राजनपुर से किया और आज यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का आगाज़ ज़िला लिया से कर रहे हैं। मुझे ये ज़िक्र करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि आज हम इंसाफ सहूलत सेहत प्रोग्राम का इब्तदाई फ़ेज़ मुकम्मल करके एक और संगे मील अबूर कर रहे हैं। फलाही रियासत के विजन के मुताबिक पंजाब के तमाम शहरियों को इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलत के प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। मैं लिया के अवाम को इंसाफ सहूलत सेहत कार्ड प्रोग्राम के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसके तहत पंजाब के 2 डिवीज़नों में, इसमें डेरा गाजी खान और साहिवाल के 48 लाख ख़ानदान यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंश्योरेंस से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इन दोनों डिवीज़न में शहरी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लेकर मखसूस हस्पतालों में जाकर इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्रोग्राम का आगाज़ आज बराह रास्त 7 अजला से किया जा रहा है। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत हर ख़ानदान को 7.25 लाख रुपए मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल होगी और इसके साथ मरीज़ को आमदोरफ्त के लिए किराया और 5 दिन के लिए अद्वियात भी दी जाएंगी। डेरा गाजी खान और साहिवाल डिवीज़न के 1 करोड़ 15 लाख से ज़ायद अफराद यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलत हासिल कर सकेंगे। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक बहुत जल्द इस साल के आखिर तक पंजाब का हर शहरी इस सहूलत से फैज़याब होगा। यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम पंजाब का ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसकी मिसाल जनूबी एशिया तो क्या बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक में न मिलेगी, जहाँ हर शहरी को मुफ्त इलाज मुआलजे की ऐसी मुनफरिद सहूलत हासिल हो। आज अल्लाह ताला के फजल करम से जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हाथों लिया में मदर एंड चाइल्ड हस्पताल का संग बुनियाद रख दिया गया है। इस हस्पताल से लिया से ताल्लुक़ रखने वाले माँ बच्चे की इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें मैसर होंगी। लिया का स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड हस्पताल 5 अरब 73 करोड़ 70 लाख रुपए में तामीर होएगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि नया पंजाब BHU सोलराइजेशन प्रोग्राम में लिया को शामिल किया गया है और लिया के 36 बुनियादी मराकज़ सेहत को सोलर शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज इसका इफ्तिताह कर चुके हैं। ज़िला लिया में इस वक्त 21 अरब रुपए के 910 मुख्तलिफ स्कीमें ज़ेर तकमील हैं। लिया की ब्यूटिफिकेशन
اور روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 30 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا جا چکا ہے۔ رورل ایسیسیبلٹی پروگرام فیز 1 کے تحت 28 کلومیٹر سڑکوں پر 38 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے اور سڑکوں کی تکمیل مکمل ہو چکی ہے۔ ریپ 2 فیز 2 کے تحت 28 کلومیٹر کی سڑکوں کی تعمیر کے 4 منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے 67 کروڑ روپے کی لاگت سے لیا سے چوک اعظم روڈ کو دوریا کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ لیا میں شوگر سیس پروگرام کے تحت 40 کروڑ روپے کی لاگت سے فارم ٹو مارکیٹ سڑکیں مرمت کی گئی ہیں اور پنجاب میونسپل سروسز پروگرام کے تحت 40 کروڑ روپے کی لاگت سے 167 اسکیمیں مکمل کی جا چکی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یکساں ترقی ہمارا ویژن ہے۔ اسی ویژن کے تحت اضلاع کے میں دورے کر رہا ہوں اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کا اعلان کر رہا ہوں۔ اسی ویژن کے تحت لیا کو بڑے شہروں کے برابر لانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کے عوام کو احساس محرومی کا ازالہ کیا جا سکے اور تبدیلی کی اس وعدے کی تکمیل نظر آئے جو ہم نے عوام سے کیا ہے۔ لیا کے لیے خصوصی طور پر 13 ارب 80 کروڑ روپے کا ڈسٹرکٹ پیکیج تیار کیا گیا ہے، جس میں 5 ارب 73 کروڑ روپے کی لاگت سے مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال اور 5 ارب 74 کروڑ کی نئی اسکیمیں شامل کی گئی ہیں۔ اس میں ہائر ایجوکیشن کی 8، اسکول ایجوکیشن کے 8، نکاسی و فراہمی آب کے 6، ہیلتھ کے 5، ریسکیو سروسز کے 4، بیوٹیفیکیشن میونسپل سروسز کے 2 اور روڈ سیکٹر کے 12 اور ٹورزم کے 2 پروجیکٹ شامل ہیں۔ لیا میں فل فلیج یونیورسٹی کا قیام یہاں کے عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ پہلے سے موجود بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا کیمپس جو بہادر کیمپس کے نام سے مشہور ہے یہاں پر موجود ہے اور بڑھتی ہوئی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوگا۔ پنجاب حکومت نے اس کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی آف لیا کے بنانے کا اعلان کرتا ہوں اور اس کی ایکٹ کی تشکیل ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہدایات دی جا چکی ہیں اور 300 ملین روپے کی گرانٹ بھی فراہم کی جا رہی ہے اور اس پر میں اہلیان لیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نوجوانوں کو ان کی دہلیز پر اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے دین پور، جمال چھاپڑی، نواں کوٹ، لدھیانہ، رفیق آباد، چک شہباز میں 6 گرلز کالجز اور امیر الدین والا میں ایک بوائز ڈگری کالج بنانے کا اعلان کرتا ہوں جس کے اوپر 75 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ تعلیم کا فروغ تحریک انصاف کی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے جس کے تحت لیا کے 367 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ لیا کے مختلف دیہاتوں اور قصبوں میں نکاسی آب کے 6 ترقیاتی منصوبے 77 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیے جائیں گے۔ 39 کروڑ روپے کی لاگت سے ہیلتھ کے 5 منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ عوام کی اشد ضرورت کے پیش نظر چوک اعظم THQ میں ٹراما سینٹر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیا میں ڈینٹل وارڈ اور THQ کروڑ میں چلڈرن وارڈ بھی بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ واڑہ سیڑا، جھکڑ پکا اور بھاگل میں BHU کو اپ گریڈ کر کے رورل ہیلتھ سینٹر کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ چوک اعظم، فتح پور، کوٹ سلطان، 82 موڑ، دھوڑی اڈا میں 10 کروڑ روپے کی لاگت سے 5 ریسکیو 11 اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں۔ 20 کروڑ روپے کی لاگت سے لیا شہر کی بیوٹیفیکیشن، اسٹریٹ لائٹس اور سڑکوں کی کارپیٹنگ کے منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ لیا شہر، کروڑ لال عیسن، جمن شاہ، چوبارہ میں انصاف سپورٹس فیلڈ قائم کیے جائیں گے جس کے لیے 2 کروڑ 65 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے لیا جیپ ریلی کو کیلنڈر ایونٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس ایونٹ کو مزید بہتر بنانے کے لیے ڈیزرٹ سفاری پروجیکٹ کے لیے 3 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور توسیع کے 12 منصوبے جن پر 12 ارب 72 کروڑ 17 لاکھ روپے خرچہ ہوگا، ان میں 75 کروڑ روپے کی لاگت سے لیا تک کروڑ 30 کلومیٹر سڑک شامل ہے۔ میاں والی مظفر گڑھ روڈ کی تعمیر عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ میں جناب وزیر اعظم سے درخواست کروں گا
کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو ہدایات دی جائیں کہ وہ جلد اس پر کام شروع کریں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے موٹر وے کو انڈس ہائی وے بذریعہ لیا ملانے کے لیے آرٹیریل روڈ کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ انشاءاللہ اگلے مالی سال میں اس پہ کام شروع کیا جائے گا۔ گریٹر تھل کینال جو کہ 13 سال سے زیر التوا منصوبہ تھا، پی ٹی آئی حکومت نے دوبارہ شروع کی ہے اور اس کی لینڈ ایکوزیشن۔ دوسری جانب بدین میں بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم ہر فورم پہ اور ہر سطح پہ اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا مخالفت کریں گے۔ ہم پارلیمان کے اندر بھی مخالفت کریں گے، ہم پارلیمان کے باہر بھی مخالفت کریں گے۔ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارا پاکستان کا جو معاشی پالیسی ہو وہ عوام دوست ہو، وہ غریب دوست ہو، اور وہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پہ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی جب پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ویسے ہی دیں گے جیسے بدین کے عوام نے ہمارے ساتھ دیا ہے، تو پھر دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو روک سکتا ہے۔ ہم بدین کے عوام، ماتلی کے عوام شکر گزار ہے، انہوں نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے، ہمیشہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا، آج وہ ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی ان کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ آپ سب کی بہت بہت مہربانی، اور ایک بار پھر میں خاص طور پہ بدین ماتلی کے جیالے کارکن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پارٹی کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے محنت کر کے زبردست رزلٹس لے کر آئے۔ آپ کو شکریہ۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب ہیں، اور صدر مسلم لیگ شہباز شریف صاحب ہیں، تو جو شہباز شریف صاحب کہے گا ہم اس کو اور اس کا بیانیہ کو اور اس کا موقف کو مسلم لیگ کی پالیسی سمجھیں گے اور اس طریقے سے اپنی سیاست کریں گے۔ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پانی کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے، اس کا ایک تاریخی آپ کے سامنے ہے کہ تاریخی بھی وجوہات ہیں کہ کیسے پاکستان نے 3 اپنا دریا کھو کیا، اور پھر کس طریقے سے لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی مسلسل کیا جاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، تو میرے گواہ بدین کے عوام ہے، تھٹا کے عوام ہے، سجاول کے عوام ہے، کہ کس طریقے سے ان کا زمین تباہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے اپنے فصل کے لیے تو پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، اور لوور ریپیرین کے ساتھ کون ناانصافی کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھارت تو ناانصافی کرتا ہے، یہ ان کا کام ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے، وہ ہر موقع پہ آپ کا مخالفت کرنے کی کوشش کریں گے، اور لوور ریپیرین کے ساتھ تو وہ آپ کے ساتھ لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم بھی لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ حکومت ریاست جو ہے وہ لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ ایک ناانصافی یہ کہ وہ جو 1991 کی واٹر ایکارڈ ایک اس وقت کا سلیکٹڈ حکومت نے بنایا تھا، سندھ میں ایک ناجائز سلیکٹڈ حکومت بیٹھا تھا، اس وقت کا اوریجنل سلیکٹڈ حکومت بیٹھا تھا، اور انہوں نے یہ جعلی دوسری جانب یہ لیا کے مناظر ہیں جہاں پر وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج ڈاکٹر یاسمین آپ کو اور سی ایم پنجاب عثمان بزدار آپ کو لیا آ کے خاص طور پہ
खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मैं चाहता था कि हर पंजाब का जो शहरी है, हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। आप मेरे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं और जो टीवी पे लोग सुन रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब 18 साल की उम्र में पहली दफ़ा बरतानिया गया तो मुझे वहाँ दो चीज़ें नज़र आईं जो पाकिस्तान में नहीं थी। जबकि पाकिस्तान तब भी दुनिया में बड़ी हैसियत रखता था। पाकिस्तान आज से 50, 60, 60 साल पहले पाकिस्तान की दुनिया में बहुत हैसियत थी, तेज़ी से तरक्की कर रहा था, दुनिया में तेज़ी से ऊपर जा रहा था और हमारी मिसालें भी दी जाती थी दुनिया को। पाकिस्तानियों के लिए कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी, दुनिया में कहीं भी चले जाएं। तो तब जब मैंने बरतानिया गया, मैंने पहली दफ़ा दो चीज़ें देखी जो पाकिस्तान में नहीं थी। एक, कानून की हुक्मरानी, कोई उनका प्राइम मिनिस्टर कानून से ऊपर नहीं था, कोई उनका बरतानिया का शहज़ादा या शहज़ादी कानून से ऊपर नहीं थे, सबके लिए एक कानून था। और दूसरा, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक फलाई रियासत देखी। हम कोई भी जाके अगर सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो हमारा मुफ्त इलाज होता था। हम यानी कि हम तो बरतानिया के शहरी भी नहीं थे, तो बरतानिया के शहरियों का हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज था। तो ये पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में समझा कि फलाई रियासत होती क्या है। क्योंकि पाकिस्तान, जब ये पाकिस्तान बना था तो इसने इस्लामी फलाई रियासत बननी थी। तो हमने तो कभी यहाँ फलाई रियासत नहीं देखी, लेकिन बरतानिया में देखी। और वहाँ एक गरीब आदमी अगर उससे कोई नाइंसाफ़ी होती है, वो अदालत में जाता है तो उसको मुफ्त इंसाफ मिलता है, लीगल एड मिलती है वहाँ। अगर वो उसके पास पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कूलों में जाता है, उसको मुफ्त उसके बच्चे को तालीम मिलती है, और वो तालीम जो कि उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना सके। ये नहीं कि हमारे सरकारी स्कूलों में जो तालीम मिलती है वो ऊपर ही बेचारे बच्चे नहीं आ सकते। और फिर अगर वो बेरोज़गार होता है तो हुकूमत पैसे देती थी रोज़गार जब तक नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जब तक रोज़गार नहीं मिलता था। और फिर जो सबसे बड़ी नेमत, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी नेमत थी वहाँ, वो थी कि मुफ्त इलाज। देखें, ये सिर्फ गरीब ख़ानदान, कमज़ोर घरानों के, बल्कि सफ़ेद पोश वो लोग जानते हैं कि जिनके घरों में बीमारी हो और उनके पास पैसा ना हो इलाज का, वो जानते हैं कि वो किस हिसाब से घर गुजरता है। शौकत खानम हॉस्पिटल क्यों बनाया? वालदा को मेरी कैंसर थी, अस्पताल में मैं गया डॉक्टर को लेने के लिए, उधर मुझे कैंसर का गरीब मरीज़ मिल गया। तो वो जो डॉक्टर का असिस्टेंट था उसने मुझे बताया कि ये सारा दिन मजदूरी करता है और सारी रात अपने भाई के साथ, जो कैंसर का मरीज़ है, उसके साथ रात गुजारता है, और फिर भी उसके पास पैसे पूरे नहीं होते दवाइयों के लिए। तो मैंने तब ये सोचा कि हम, जो अल्लाह ने हैसियत भी दी थी, पैसा भी दिया था, अगर हम इतने अजाब से गुजर रहे हैं तो ये बेचारे गरीब लोगों के ऊपर क्या गुजरती होगी। वो वजह थी कैंसर हॉस्पिटल बनाने की शौकत खानम, ताकि कोई भी गरीब आदमी आए, उसका इलाज हो रहा हो। अगर उसके पास पैसे नहीं है, और कैंसर का बहुत महंगा इलाज है, सबसे महंगा इलाज कैंसर का है, तो यहाँ तो 90% लोगों के पास कभी भी पैसा नहीं होगा कैंसर का इलाज करवाने के लिए। तो लिहाजा वो अस्पताल इसलिए बना था कि किसी को एक तकलीफ़ में पूरा ख़ानदान मजबूर हो
تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو علاج ان کا ہوگا. تو تب سے میں نے سوچا کہ اللہ نے کبھی بھی مجھے موقع دیا، اس ملک کا اقتدار دیا، تو سب سے ضروری، سب سے پہلا کام میں نے کرنا ہے کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے یہ عذاب اٹھ جائے کہ اگر گھر میں بیماری ہے، وہ پہلی تکلیف ہے، تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں علاج کروانے کے لیے. لہٰذا یہ جو ہیلتھ انشورنس آج اناؤنس کرنے کے لیے میں خاص طور پہ لے آیا ہوں، یہ اتنا ضروری ہے. دو قسم کے دنیا میں لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں میں اللہ میں ایمان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ویسے ہی چل رہی ہے، اس میں اللہ کا کوئی مداخلت نہیں ہے. دو قسم کے لوگ ہیں نا، ایک اللہ میں مانتے ہیں، ایک نہیں مانتے. جو میرا ایمان ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے بھی نہیں، جو پاکستان کے پاس ابھی تک وہ پیسہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ انسانیت کے لیے اپنی ساری زور لگاتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں انسانیت کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ اس ملک کو جب اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ خوش تب ہوتا ہے جب اس کی انسانوں کی کوئی خدمت کرتا ہے. اللہ تو اس سے پیار کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک ریاست اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کر رہی ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، تو پھر اللہ کی برکت آتی ہے اس معاشرے کے اوپر. اور یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، جب پیسہ بھی نہیں تھا مسلمانوں پہ، برے حالات تھے، لیکن ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے کے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی مدینہ میں. اور پھر یہ دنیا اس گواہ ہے کہ کبھی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب آیا نہیں جو کہ وہ مدینہ کی ریاست کے بعد آیا، بلکہ مدینہ کی ریاست لے کے آئی. یہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہی نہیں ہے کہ 625 میں جنگ بدر اور 313 اور 11 سال کے بعد ایک سپر پاور گرتی ہے اور اس کے 2 سال کے بعد دوسری سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا. اور یہ جو ماننے والے لوگ ہیں اللہ میں، انہیں پتہ ہے کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ جب سرکار مدینہ نے جب انسانیت کو ترجیح دی اور انصاف کو، تو وہی دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے. تو پاکستان کا بھی وہی ماڈل ہے. ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، مقروض ہیں، IMF کے پروگرام میں ہم ہیں، ہمارے پاس سود دیتے ہیں، قرضوں کے اوپر سود ہی دینا، آدھا تو پیسہ چلا جاتا ہے جو قرضے پچھلوں نے لیے تھے اس کے اوپر سود دینے کے لیے. لیکن اس کے باوجود یہ جو 2 صوبوں نے، خیبر پختونخوا نے اور اب پنجاب نے، یہ جو فیصلہ کیا کہ سارے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی جو بھی اس صوبے میں لوگ رہتے ہیں، میں اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پیسہ آئے گا آپ کے پاس. 2 سوچ ہے نا، ایک جو نہیں مانتا اللہ میں، وہ کہتا ہے پہلے پیسے اکٹھے کریں گے اور پھر ہم فلاحی ریاست بنائیں گے. دوسرے جو ہماری طرح میں اللہ میں مانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے پھر اللہ پیسہ لے کے آئے گا. کیونکہ اللہ تو جب خوش ہوتا ہے، وہ کسان جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے. بارش صحیح ٹائم پہ آ جائے تو آپ کی عید بن جاتی ہے، بارش نہیں آتی تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تو یہ تو ہماری طرح کے لوگ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کو خوش کریں، اور اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کی عوام کی خدمت کریں. اس کی عوام کو سب سے پہلی چیز کہ جب وہ برا وقت ہوتا ہے، جب گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کو کبھی یہ فکر نہ ہو کہ میرے پاس اگر پیسہ نہیں تو میرا علاج نہیں ہوگا. اور یہ آج جو 2 ڈویژنز کو آپ نے، یہ پنجاب کی 2 ڈویژنز کو آپ نے جو ہیلتھ کارڈ دیا ہے، اور یہ میں پھر سے بتا دوں، یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے. ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی 7,20,000 روپے کی, کہ وہ کسی بھی, یہ بھی ضروری ہے سمجھنا, صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں 7,20,000 روپے پہ. اور پھر جو ڈاکٹر یاسمین نے دوسری بات کی کہ اگر ان کے پیسے ختم ہو گئے تو مزید 3 لاکھ اور دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا علاج پورا کر سکے, مکمل کر سکے. اور یہ میں ڈاکٹر یاسمین آپ کو, آپ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اسٹیٹ لائف کے اوپر, اور یہ ہمیں سارا, ہماری فیڈرل گورنمنٹ اسٹیٹ لائف کے ساتھ مسلسل ہم اس کو اسکروٹنی کریں گے, اس کو دیکھتے رہیں گے, اس کی پوری طرح اس کے اوپر نگاہ رکھیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا, یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اور میرا تو ایمان یہ, اب تک ہم دنیا کو فالو کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو پاکستان پہلا وہ ملک وہ کام کر رہے ہیں جو شاید ہی دنیا میں کہیں ایسا ہے. یہ جو سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں دنیا میں نہیں ہے. یونیورسل ہیلتھ کوریج, یعنی آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ پریمیم دے, انشورنس کی جو پریمیم دے, مفت آپ پریمیم گورنمنٹ دے رہی ہے علاج لوگوں کا کروانے کے لیے. تو اس کے لیے ویسے کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے, اس کے اوپر ہمیں مسلسل نگاہ رکھنی پڑے گی, اور اس میں چیلنجز آئیں گے, اس میں فراڈ کے بھی چیلنجز ہوں گے, وہ بھی ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اس کے اوپر اس کو غلط استعمال نہ کرے. لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے لیے ایک سیفٹی نیٹ بن جائے گا, عام لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز ہوگی کہ ان کی صحت کی ان کو فکر چلی جائے گی. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پورا ہیلتھ سسٹم اس کی وجہ سے آ جائے گا, پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. اور میں ابھی بھی, لوگ یہ سمجھے نہیں ہیں پوری طرح, میں ہیلتھ منسٹر یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی کہوں گا کہ ابھی سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو, جو ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں ان کی ہم پوری طرح مدد کریں. ان کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ اوقاف کی زمینوں پہ اور ایویکیو ٹرسٹ کی زمینوں کے اوپر جو ہیں, اور ریلوے کی زمینوں کے اوپر بھی بڑی زمینیں ہمارے پاس پڑی ہیں, ان کے اوپر ہم بہت سستی زمین ان کو دیں ہاسپٹل بنانے کے لیے, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے اور ان کے لیے پھر ڈیوٹی فری, کوئی ان کو جو بھی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ہیلتھ کی, ان کو ہم ڈیوٹی فری منگوانے دیں باہر سے, موقع دیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے اور سارے پاکستان میں ہسپتالوں کا جال بچھے. اور جو اتنا بڑا مسئلہ ہمارے لوگوں کا ہے صحت کا, کہ یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیا میں وہ ملک پیچھے رہ گیا دنیا سے, جدھر ہماری بچے تقریباً دنیا میں ان چند ملکوں میں سے ہیں, سب سے زیادہ ہمارے بچے 5 سال کی عمر سے پہلے وفات پا جاتے ہیں, کیونکہ بنیادی ہم ان کو پانی نہیں دے سکتے صاف پینے کا, اور جو بھی بنیادی ان کو ضروریات ہیں. اور دوسرا, ہماری جو مائیں ہیں, سب سے زیادہ ڈیلیوری کے پوائنٹ پہ پاکستان میں, دنیا میں وہ چند ملک ہیں, سب سے زیادہ مائیں مرتی ہیں ڈیلیوری کے ٹائم پہ. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو دوسری چیز آپ نے یہاں لیا, اور یہ جتنی ریموٹ ڈسٹرکٹس ہیں, مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس کا جو 5 ہاسپٹلس بنانے کا فیصلہ کیا, یہ بھی بہت ضروری اس لیے تھا کہ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ چائلڈ مورٹیلٹی اور جو پریگننسی میں جو مائیں مرتی ہیں, وہ سب سے زیادہ دنیا میں 5-6 ملک ہیں جدھر پاکستان ٹاپ پہ ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ ریموٹ ایریاز کے اندر آپ یہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس بنائیں. تو یہ جو آج آپ نے آغاز کیا ہے 4 ارب کا, یہ بڑا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے لیے, اور ساتھ ساتھ اس کے لیے وہ بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو آپ نے سولرائزیشن کی ہے BHUs کی, بیسک ہیلتھ یونٹس کی, یہ بھی ضروری اس لیے ہے کہ یہاں دیہاتوں کے اندر ریگولر سپلائی بجلی کا نہیں ہے, ریموٹ ایریاز میں بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اور ادھر بجلی بڑی دیر تک چلی جاتی ہے. اس لیے سولرائزیشن جو سارے ہیلتھ یونٹس کا فیصلہ ہوا ہے, شروع کریں گے بیسک ہیلتھ یونٹ کا ادھر لیا میں, اور پھر باقی علاقوں میں لے کے جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بڑا زبردست پہلا قدم ہے. میں آخر میں
چیف منسٹر پنجاب آپ کو اس چیز کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی سب سے پیچھے ڈسٹرکٹس رہ گئی ہیں، ڈویژنز رہ گئی ہیں، ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے۔ اب تک ہوتا کیا رہا ہے کہ جو ہمارے سینٹرز ہیں، مثلا لاہور، اس کے اوپر زیادہ توجہ ہے اور ہونی بھی چاہیے، ہمارا سینٹر ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو باقی علاقوں میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا، تو وہ بہت فرق ہو گیا ہے۔ جتنا پیسہ لاہور، اسلام آباد یا کراچی میں تو خیر کم، لاہور اور اسلام آباد میں بنسبت کے باقی جو دور دراز علاقے ہیں، اس سے کیا نقصان ہوا ہے؟ تیزی سے لوگ شہروں کی طرف جا رہے ہیں اور شہروں کی آبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی آبادی 20 سالوں میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے، لاہور کی آبادی 1.5 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے پچھلے 20-24 سال میں۔ اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ شہروں کے اندر اتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے کہ نہ وہاں صحیح معنی میں سیوریج سسٹم دے سکتے ہیں ان کو، نہ صحیح معنی میں گندگی اٹھا سکتے ہیں، اوپر سے جو پانی ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے۔ جو کراچی کے اندر مسئلہ ہے آج پانی کا، پیسے دینے پڑتے ہیں لوگوں کو ٹینکر لانے کے لیے گھر، کیونکہ پانی نہیں ہے۔ اور جو غریب علاقے ہیں وہاں بالکل برے حالات ہیں پانی کے۔ تو اس لیے کیونکہ تیزی سے شہر اس لیے پھیلتے ہیں کہ جب آپ باہر دور دراز علاقوں میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کرتے، جب آپ ان کے اوپر کوئی خرچہ ہی نہیں کرتے، تو وہ اور پیچھے چلے جاتے ہیں اور لوگ پھر شہروں کی طرف ہی جائیں گے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، اسکولوں کے لیے، ہسپتالوں کے لیے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہو وہ انکلوسیو ہو۔ ایک انگریزی کا لفظ ہے انکلوسیو، یعنی سب کو شامل کریں ڈیولپمنٹ میں۔ اور یہ جو آپ نے ابھی ڈیولپمنٹ پیکج دیا لیا کا، کیونکہ لیا بھی وہ سارا ڈی جی خان، جتنی ڈی جی خان ڈویژن ہے، یہ سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کی، پیچھے رہ گئی ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو آپ نے پیکج دیا ہے، انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا، یہاں غربت پہ بھی فرق پڑے گا، علاقے کی ڈیولپمنٹ پہ بھی فرق پڑے گا۔ اور آخر میں مجھے ایک بڑی خوفناک چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہاں ڈاکوؤں نے بڑا کوئی ظلم کیا ہے آپ کے علاقے میں، کوئی انہوں نے ویڈیو بھی اتاری ہے بڑا ظلم کر کے کسی غریب پہ۔ تو میں پولیس کے علاوہ، میں انسپیکٹر آئی جی بیٹھے ہوئے ہیں انعام میں آپ کو بھی، اور میں اب رینجرز کو آج ہی ٹیلی فون کروں گا کہ پوری طرح اس کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے ان ڈاکوؤں کے خلاف۔ ہمیں اگر پولیس چوکی لگانی پڑی وہ لگائیں گے یہاں اس ایریا کے اندر، لیکن اب ہم نے ان کو برداشت نہیں کرتا، ان ڈاکوؤں کو جو اتنی دیر سے مقامی لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے۔ تو وہ انشاءاللہ میں جاتے ساتھ ہی رینجرز کو آرڈر کروں گا کہ آپ کی پوری طرح مدد کریں اس میں۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے مخاطب تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں یونیورسل ہیلتھ کوریج جیسی سہولت نہیں، یہ پہلی بار پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اس پر مسلسل نظر رکھنا پڑے گی۔ اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریہ۔